بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان اللہ سب کچھ جانتا ہے سے متعلق ہے۔ سامعین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری یہ مشکل حل فرما دیجیے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے پہلے امتیوں سے زیادہ ثواب کے حقدار کیوں ہوں گے، جبکہ عمل دونوں نے ایک جیسے کریں گے؟ پھر یہ فرق کیوں ہے؟ انصاف کی ترازو لٹک رہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسان جو کمائی کرے گا اسی کے معاوضے کا حقدار ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر شخص کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنی اس نے قربانی دی ہوگی یا مشقت اٹھائی ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک اور موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن کے پلڑے جھک جائیں گے اور ہر صاحب عقل جب کسی کام کے لیے مزدوری کرتا ہے تو ان کی فہرست تیار کرتا ہے اور اس فہرست میں یہ درج کرتا ہے کہ اس نے فلاں روز فلاں باغ میں بیلچہ چلایا، فلاں نے 5 دن اور فلاں نے 1 دن، فلاں کاریگر نے دکان پر اتنی محنت کی، اتنے جوڑے سیے، اتنے پیارے بنائے یا اتنی گاٹھیں تیار کی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ تمہارے رب سے زمین اور آسمان کے ایک ایک ذرے کا وزن بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ایسا دانا اور بینا ہے کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر اگر کوئی سیاہ چیونٹی بھی چلتی ہے تو اس کے ننھے ننھے پاؤں اٹھتے ہیں اور ٹکتے ہیں، یا وہ دوڑتی ہے تو وہ ہر شے کو ہر وقت ہر پہلو سے دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت کائنات کی ہر ایسی چیونٹی کے متعلق ہر لمحہ یہ علم بھی رکھتا ہے کہ اب اس کا پاؤں اٹھا اور اب ٹکا، اس تاریکی میں اب یہ دوڑی اور اب یہ رکی، اب اس کا پاؤں پھسلا، اب یہ سنبھلتی ہے اور یہ اب میانہ روی سے چلتی ہے، اب یہ تھک کر خستہ حال ہو گئی ہے اور اب سرپٹ بھاگی جا رہی ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس چونٹیوں کی اس بھاگ دوڑ کا سبب گھر والوں کی فکر ہے یا دانے کا لالچ ہے، یہ کوئی کیلنڈر چونٹی ہے یا فرض شناس مسافر ہے۔ ایسا واقف راز پروردگار کیا اپنے بندوں کی کوشش اور تکلیفات سے آگاہ نہیں ہے؟ سامعین کرام، کیا وہ نہیں جانتا کہ گنہگار کی آنکھ سے کتنے قطرے آنسوں کے بہے، کتنی درد کی آہیں بلند ہوئیں، کتنے رخسار خون کے اشکوں سے تر ہوئے، کتنے کلیجوں سے لہو ٹپکا؟ کون اس کا عارف ہے؟ کون اس کی یاد میں سانس لے رہا ہے؟ کون فقط تسبیح کے دانے ڈھلکا رہا ہے؟ کون فجر سے ہی اسے یاد کر رہا ہے؟ کون سلوک کی منازل طے کرتا ہے؟ کون جہاد کی راہ پر گامزن ہے؟ اور کون صبح اور شام اس کے دربار کے اندر اور باہر کون وجد کرتا ہے؟ کون فقط دعا گو ہے؟ جو لوگ رات کے تخلیے میں منازل طے کرتے ہیں ان کی نگاہ میں بادشاہوں کے تاج و تخت حقیر ہے۔ یہ سفر جان کی ہمت سے طے کیا جاتا ہے، اس لیے سوار اور پیادے کی شرط لازم نہیں، یہاں دل کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ شوق سے راہ کٹتی ہے اور اس کی مسافت میں نہ سواری مل سکتی ہے اور نہ ہی کوئی توشہ کام آ سکتا ہے۔ پاؤں اٹھتا ہے تو کل اور جز کے مالک کے توکل پر اٹھتا ہے۔ ایسا باخبر اللہ بھلا اپنے بندوں کی جانثاری کا حال اپنے علم و قدیم میں نہ لکھتا ہوگا؟ اس کو ذرا ذرا اور ایک ایک بال کا حال کیا یاد نہیں ہوگا؟ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کچھ عمل کرتے ہیں اسے لکھ لیا جاتا ہے، اسے ہر شخص کی کیفیت کا علم ہے کہ کب اس نے فلاں کام کیا اور کب اس نے ندامت کا سامان مہیا کیا۔ سامعین کرام، اسے پہلوں کے احوال کا بھی علم ہے اور پچھلوں کے احوال سے بھی وہ بخوبی واقف ہے۔ پھر ایسا منصف مزاج اللہ جس کی انصاف پسندی ایک بال کی 2 شاخیں کر کے ایسی شاخ کے برابر بھی تجاوز کو ناپسند کرتی ہے، وہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ ایک ہی جیسے عمل کرنے والوں میں سے ایک کو تو 1 حصہ ثواب عطا فرمائے اور دوسرے کو 1,00,000 حصہ ثواب عطا فرما دے؟ اے اللہ تعالیٰ کے محبوب، اے آسمان اور زمین والوں کی مشکلات کو حل کرنے والے، اے دونوں جہانوں کے لیے رحمت، ہماری اس مشکل کو حل فرما دیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی زمین اور آسمان کی مشکلات حل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
اور اس دنیا میں سچائی سے واقف انسان کی علامت یہ ہے کہ اس کے خیالات رموز الہی کے ترجمان ہوتے ہیں۔ اس صحرا میں خاص قسم کے پرندے ہی آ سکتے ہیں۔ اگر ان کے جسم کی بناوٹ، ان کی طاقت، ان کے پروں کی ساکھ پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس صحرا کا راستہ اور وہاں کے حالات کتنی مشکل یا آسان ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا درود و سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرانی حقیقتوں کے ترجمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم میں سب سے زیادہ فصیح ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی کان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش اور مہربانی کا خزانہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بادشاہ ہیں جو نقارے اور پریرے کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سلطان ہیں اور تمام موجودات کے سردار ہیں۔ آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے عزیز، اے میری بات ماننے والے رفیقوں، غور کرو کہ ایک زبردست سیلاب پہاڑوں کے ذریعے اترتا ہے۔ وہ عاشق کی مانند بھاگتا ہوا سمندر سے گلے جا ملتا ہے۔ اس سیلاب کے کتنے ہزار ہاتھ ہوں گے۔ یاد رکھو کہ ہر پانی ہر دوسرے پانی کا دست و باز ہوتا ہے۔ پانی پانی کا ہاتھ بٹاتا ہے اور پانی کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ پانی کا سہارا پانی ہے اور پانی کو تقویت ہی پانی سے ملتی ہے۔ یہ پانی کا قافلہ جب پہاڑوں اور ویرانوں کو طے کرتا ہوا ندی نالوں سے جو اس کے بھائی بند ہیں ان سے کمک حاصل کرتا ہوا اپنی اصلی مقام پر پہنچ جاتا ہے تو یہاں پہنچ کر ہر قطرہ قرآن مجید کی زبان میں نعرہ لگاتا ہے کہ بندہ اپنے مولا کے ساتھ اس شان سے جا ملا کہ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں۔ کیا اس واقعے میں کوئی حیرانگی کا مقام ہے؟ حیرانگی کا مقام یہ ہے کہ ایک اکیلا قطرہ کسی پہاڑ کی چٹان یا کسی غار کے منہ یا کسی ایسے بیان میں جس کا اور کوئی ساتھی نہیں تنہا رہ جاتا ہے۔ اسی تنہا قطرے میں یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا چشمہ تو سمندر ہے اور وہاں پہنچنا چاہیے، تر و تازہ قطروں سے ملاقات کر کے ان کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ اب یہ اکیلا قطرہ جس کے نہ ساتھی ہیں اور نہ کوئی رہنما اور نہ ہی کوئی پشت و پناہ ہے، وہ بے وسعت و پاتناہ ہے، نہ اس کے پاؤں میں سکت ہے ماں سوائے شوق کے۔ پھر یہ اکیلا قطرہ سمندر کی جانب چل پڑتا ہے۔ ریگستان کی تپش سے پاؤں میں آبلے پڑ جاتے ہیں اور جنگل کے کانٹے اس کے تلووں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ماں سوائے ذوق طلب کے کوئی سواری اسے میسر نہیں، اور ماں سوائے توکل کے کچھ اس کے پاس نہیں، اور سوائے یقین کے کوئی زاد راہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اے ننھے قطرے، خاک تیری دشمن ہو، تیری دشمن دھوپ تیری دشمن، تیرا ہمدرد کون ہے؟ تیری منزل سمندر ہے جو کہ بہت دور ہے۔ اے کمزور قطرے، تو سمندر تک پہنچنے کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ قطرہ کہتا ہے کہ میں ہوں تو ایک ناچیز شے، لیکن میری جان میں شوق کی وہ بے چینی ہے جسے کوئی رکاوٹ مایوس نہیں کر سکتی۔ یہ سمندر کی کشش کا اثر ہے۔ اس راہ میں شاید عظیم الشان سیلابی تھک تھک کر خشک ہو جانے کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس امانت کی ہیبت سے زمین اور آسمان اور پہاڑ کانپ اٹھے۔ پہاڑ نے کہا کہ اے اللہ، ہم یہ بوجھ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ زمین نے کہا کہ میں اس امانت کا بوجھ اٹھانے والوں کے لیے راستہ تو بن سکتی ہوں، مگر اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی۔ سامعین کرام، آسمان بھی کانپ اٹھا اور پھر انسان کی ایک بوند کے برابر جان نے اس بار عظیم کو اٹھا لیا۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے متعلق دریافت کیا کہ پہلی امتوں میں بھی نیک لوگ ہوا کرتے تھے اور انہوں نے بھی نیک عمل کیے، پھر ہمارے نیک اعمال کا اجر ان سے زیادہ کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اس لیے ہے کہ تم نے دو بھاری ذمہ داری قبول کی جسے قبول کرنے سے پہاڑ، زمین اور آسمان بھی عاجز تھے، یعنی تمہیں کتاب حکمت قرآن مجید عطا کی گئی اور تم نے اس بھاری ذمہ داری کو قبول کیا۔ پس اگر تم اس کتاب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام لوگے تو کامیاب ہوگے۔
اور یقیناً اس بار عظیم کو اٹھانے کی وجہ سے تم دیگر امتوں سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہوگے۔ سامعین کرام، اس حکایت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دوسری امتوں پر بھی واضح کی ہے۔ دیگر امتوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے پیغام کو جھٹلایا ماں سوائے چند لوگوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا اس مقصد کو پانے میں وہ ناکام رہے، جبکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خاص کرم ہے کہ اس کے بیشتر لوگوں نے پیغام الہی کو قبول کیا، اور صرف کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس پیغام کو جھٹلایا۔ جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر و ثواب کی حدود و قیود کو ختم کر دیا۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔